وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ 4 یہ 3 انچ کی پیشانی چوڑی، یہ 1 بالشپنی آدھی بلشت کی لمبائی، یہ میرا حق ہے، یہ کسی کو نہ دینا. بس نہ باپ نہ دادا نہ پیر نہ فقیر نہ ولی نہ غوث نہ قطب نہ ابدال نہ کھڑی نہ پڑی نہ جھکی نہ سوئی نہ روئی. سارے مکے کا کفر مل کر میرے نبی کے پاس آ گیا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. مار مار کے تھک گئے، ستا ستا کے تھک گئے، دانا پانی بند کر کے تھک گئے. جب کوئی حربہ استعمال نہ ہوا تو سرداری آ گئی، پرے پنچایت آ گئی، آپس میں لیتی دیتی آ گئی، آپس میں مشورہ آ گیا. ایک دن ہمارے خدا کی تو عبادت کر، ایک دن تمہارے خدا کی ہم عبادت کریں گے. فرمایا نہیں. 1 ہفتہ 1 سال تک 1 مہینے تک نوبت آئی، ریجیکٹ، انکار کہ چل پھر ایسا کر تو ہاتھ لگا دے. اس کا بھی انکار. کب ایسا کر ان کے پاس کھڑا ہو کے فوٹو کھنچوا دے، ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جایا کر، ہم تیرے اللہ کے گھر کو 24 گھنٹے آباد کریں گے. سودا تو سستا تھا، تھیلے میں بند کر کے ہاتھ میں پکڑ لیا کر، ان کے پاس سے گزرتے بھی یوں کر کے سر جھکا دیا کر، ہم 24 گھنٹے تیرے اللہ کے آگے سر جھکائیں گے. محبوب کے بولنے سے پہلے اللہ بول پڑے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مجھے ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایسے بندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. محبوب بالفرض مجھے پتہ ہے آپ کی چاہت نہیں ہے، اگر بالفرض آپ کی یہ چاہت ہو جائے کہ لوگوں کو میرے آگے جھکانے کے لیے آپ کو کسی کے آگے جھکنا پڑ جائے تو پھر میرا محبوب تیرا میرا سودا کینسل ہو گیا، تیرا میرا معاملہ کینسل ہو گیا. الہ العالمین وہ کیا فرمایا، اگر میرے آگے جھکانے کے تجھے کسی کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑ جائے تو تاج نبوت جو میں نے آپ کے سر پر سجایا میرا محبوب آپ کو واپس کرنا پڑے گا. میں دیوبندی کی بات نہیں کر رہا، بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا. اہل تشیع تو کسی کھاتے میں کوئی نہیں، پتہ نہیں کیوں اپنی نامرادی پہ تلے ہوئے ہو. اللہ کے واسطے ہو میرے پیارو، جن کو تم نے نہیں دیکھا، انہیں تم نے نہیں دیکھا، انہوں نے تمہیں نہیں دیکھا، کیوں ان کے بارے میں ہاتھ اٹھاتے ہو، کیوں ان کے بارے میں زبان چلاتے ہو، کیوں ان کے بارے میں گلے کرتے ہو، جن کو وہ کلم وعد اللہ الحسنہ کا اعزاز دے دیا. خبردار، زبان تو دور کی بات ہے، ان کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی اللہ اجازت نہیں دے رہا ہے. خبردار. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. جہاں جہاں واپس بلاؤں گا، اگر مجھے چھوڑ کے میرے غیر کے آگے ماتھا ٹیکے گا، اللہ اکبر، پھر واپسی کی گنجائش کوئی نہیں. تیرا میرا رستہ علیحدہ، تیری میری راہ علیحدہ، پھر راہ پہ آ جانے تے وہاں پہ آ جانے. آجا پھر میدان میں. کبھی کماد کی فصل کو روئے گا کورا پہ گیا جی، کبھی گندم کے دانے کو روئے گا جی تو پانی لگیاں، کبھی کہے گا بارشاں کوئی نہیں پئیاں، کبھی جانوروں کی بیماری کو دیکھ کے کہے گا جی ونڈا گرم سی کھا لے، اندر چھالے پہ گئے. جب ساری چیزوں سے عاجز آ جائے گا، پھر میری طرف منہ اٹھا کے کہے گا وہ مولا تیری مرضی، جدہ رکھے اچھا راضیاں. اللہ فرماتے نہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. میں نے کچھ نہیں کیا، جو ملبہ جو گند تو نے آسمان کی طرف بھیجا، اسی ملبے کا ٹوکرا میں نے تیرے اوپر واپس پھینک دیا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے گند کی؟
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ایسے چھوڑا ہے اگر میں اپنی آئی پر آ گیا، وہ آنکھ مٹکا، میں اپنی آئی پر آ گیا، موبائل پر واٹس ایپ پر کسی کی بیٹی کی عزت کا کھلواڑ، اگر میں اپنی آئی پر آ گیا، موٹر سائیکل 125 کی دھونس سے کسی کو ڈرانا، اگر میں اپنی آئی پر آ گیا، تھانے کے اندر ٹیلی فون کر کے چھتر مار کے نو سمجھا ذرا، اگر میں اپنی آئی پر آ گیا تو انچی انچی کا حساب لوں گا، اتنا دنیا کے اندر تجھے جھکاؤں گا، تیرا نسلوں کا تیرا ککھ نہیں چھوڑوں گا، پھر ایسا کر دوں گا تو داستانیں بھی نہ ہوں گی تیری داستانوں میں، نہیں بھی پایا کر میرے اگے۔ چودھری ہوگا اپنے گھر کا، راہ ہوگا اپنے گھر کا، اوان ہوگا اپنے گھر کا، پٹھان ہوگا اپنے گھر کا، عبد الحنان ہوگا اپنے گھر کا، خبردار میرے دربار میں تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ میں چاچا نہیں دیکھتا، ماما نہیں دیکھتا، میں نیچ ذات کا، میں اونچ ذات کا نہیں دیکھتا، میں پٹھان، اوان، کشمیری، بلوچی، سندھی، پنجابی نہیں دیکھتا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں دل والے کجے کو جھانک کے دیکھتا ہوں، اس دل کے اندر میل بھرا ہوا ہے یا میں اللہ کی محبت کو بھرا ہوا ہے۔ اگر حسب نسب پر بات بنتی تو بلال بیت اللہ کی چھت پہ کبھی کھڑا نہ ہوتا، اگر امیری غریبی پر بات بنتی تو سلیمان فارسی 10 جگہ بک کر میرے محمد کے قدموں میں نہ آتا۔ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاون میں جہے موکالے۔ قاری صاحب کی شرافت صاحب کی دعوت پر آنے والوں، اہل علاقہ کی دعوت پر آنے والوں، بھائی جمیل بھائی اختر پورے مدرسے کی انتظامیہ پر آنے والوں، کبھی مالک کائنات سے انصاف نہ مانگنا، کبھی اللہ سے عدل نہ مانگنا، امیروں غریبوں جس طبقے میں رہنے والے، درجہ چہارم کے کلر سے لے کر 22ویں گریڈ کے افسر تک، جب بھی مانگنا اللہ سے معافی مانگنا۔ عدل کرے گا تو لقمے لقمے کا حساب لیا جائے گا، پینے کے گھونٹوں کا پانی کا حساب لیا جائے گا۔ اگر خدا سے انصاف مانگے گا پہاڑوں جتنے گناہوں کو معاف نہیں بلکہ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جب میں اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہوں، بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے معاف کر دے، میں گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہوں بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل فرما دیتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے الہ العالمین تیرے معاملے میں مداخلت کی میری ضرورت کوئی نہیں، لیکن ایک میری چاہت ہے، میری پسند ہے، مجھے اس دھرتی کے اوپر وہ بندہ دکھا جو تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ موسیٰ کیا کرے گا میرے بندے کا معاملہ، لیکن الہ العالمین میں دیکھنا چاہتا ہوں جس سے اللہ تو نفرت کرتا ہے، جسے محبت نہیں کرتا، کیا اسے رزق دیتا ہے، کیا اسے پہناوا کھلاوا دیتا ہے، کیا اسے اٹھنا بیٹھنے کی سونے جاگنے کی صلاحیتیں دیتا ہے۔ فرمایا موسیٰ دیکھنا چاہتا ہے، ایک فلانی بستی کے اندر چلا جا، فلاں نام کے محلے میں چلا جا، فلانے رنگ کے دروازے کو بجا دینا، جو دروازہ کھولے وہ بندہ قابل نفرت ہے، اللہ اس سے پیار نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام صبح سویرے اس بستی کی طرف چل دیے، جب جا کر دروازہ بجایا صاحب خانہ گھر کا وارث باہر آیا، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے حیران 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 شد رہ گئے، یا اللہ یہ کیا ماجرا، دنیا جسے جی 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 حضوری کرتی ہے یہ تیرے نزدیک قابل نفرت ہے۔ فرمایا موسیٰ چپ ہو جا، دنیا بھید چھپانے کی جگہ ہے، بھید اٹھانے کی جگہ نہیں۔ اس دھرتی پر ایسے بھی پھر رہے ہیں، ایسوں کو بھی رزق دے رہا ہوں، ایسوں کو بھی اس دھرتی پر چلنے کی اجازت دے رہا ہوں جنہوں نے ماں بہن بیٹی بہو بھابی کا احترام ہی کوئی نہیں کیا۔ تجھے نہیں علم مجھے علم ہے۔
جنہیں حلال حرام کا پتہ نہیں، جنہیں سود کا پتہ کوئی نہیں، اس کی مذمت نہیں کرتے، اس سے بچتے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، موسیٰ مجھے سارے کا سارا پتہ ہے، بس جاندی کر، میرا بندے کا معاملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان پریشان سارا دن، اگلا دن رات، اے اللہ تو رحیم کریم ہے، میں تیرا کلیم پیغمبر، جی اب کیا کروں؟ یا اللہ بڑا دل پریشان ہوا، اب وہ بندہ دکھا جو تیرے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہو۔ فرمایا موسیٰ کیا کرے گا؟ پھر یوں نہ کہنا یہ کیا ہوا، میرے راز میں ہی جانوں، میری حکمت ہے، اللہ دکھا تو صحیح۔ فرمایا موسیٰ پھر اسی دروازے پہ چلے جانا جس دروازے پر قابل نفرت اور قابل مذمت دیکھ کے آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے اس کا چھوٹا بھائی ہوگا، اس کا بڑا بھائی ہوگا، تائے چاچے ہوگا، ملیر میں سے ہوگا، مسیر پھپیر میں سے ہوگا، چلے گئے، جا کے دروازہ بجایا، وہی جو قابل نفرت تھا وہ سامنے کھڑا ہوا۔ میاں کیا بات ہے؟ موسیٰ بار بار آ کے دروازہ بجاتا ہے آسمان کی طرف، موسیٰ خبردار بولنا کوئی نہیں، اے اللہ اس سے نہیں بول سکتا، اس سے نہیں پوچھ سکتا، تیرے سے تو پوچھ سکتا ہوں۔ کیا پوچھے گا؟ اللہ کل قابل نفرت تھا، آج قابل محبت ہے۔ فرمایا موسیٰ اللہ اکبر، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے میرے بندے نے مجھے منا لیا ہے، میرے بندے نے مجھے رو کے دکھا دیا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیسے؟ کل شام گناہ کر کر کے لوگوں کو تنگ کر کر کے اپنے گھر گیا اور جاتے دے مار 4:30 جانوروں کی طرح روٹی دے پانی دے، تینوں پتہ نہیں میرے آن دا ٹائم ہو گیا سی۔ اللہ اکبر، ہڈ آرام ہو گئی ہیں، جتی پیر کٹ کے میں تیرا منہ لال کرتا پھر تو کوئی روندی پھرے گی۔ یہ جملے تیرے میرے گھر میں اللہ نہ کرے ہوں، لیکن مجھے لوگوں کے گھر میں سنائی دیے۔ بیٹیوں نے ٹیلی فون پر رو کے دکھایا کہ اولاد میرے نہیں ہوتی، بتا میرا کیا قصور ہے؟ میں پیٹ پھڑوانے کو تیار، اپنے باپ کے کہنے پر 5000 روپے حق میں لے کے کسی غیر کے ساتھ ساری رات لیٹی رہی، اب بچہ میرے نہ ہو تو بتا میرا کیا قصور ہے؟ خبردار، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اس دھونس پر کسی کو طلاق نہ دینا۔ تو نے ایک کی بیٹی کا گھر اجاڑا، تیری 4 بیٹیاں گھر میں کواری بیٹھی ہوئی ہیں۔ نہ رلانا کسی غریب کو، خدا پاک کی قسم، خدا امیری والی چادر اتارنے میں دیر نہیں کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ حجرے میں سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے، مدینے کی گلی میں سے کھیلتا کھیلتا نکڑا سا بال گھر کے اندر آ گیا۔ اما عائشہ سے ضبط نہ ہوا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ معیوب کیا عائشہ کیوں روئی؟ بھونی، ہونٹ کانپ رہے ہیں، وجود کانپ رہا ہے، چہرہ لال ہے، ایک آنسو گرنے نہیں پاتا، دوسرا گرنے کے لیے تیار ہے۔ حضور کی طرف ایک ہاتھ کا اشارہ، دوسرا بچے کی طرف کہ کملی والے مجھے ایک ایسا چاہیے، مجھے ایک ایسا چاہیے۔ اماں کہتی میں کم روئی، حضور زیادہ رونے لگ گئے اور میرا ہاتھ کا اشارہ آسمان کی طرف کر دیا۔ فرمایا عائشہ ہم اللہ کے نبی ضرور ہیں، ہم سارے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن یہاں اختیار میرا نہیں چلتا، میرے خدا کا چلتا ہے۔ جب نبی اولاد خدا سے مانگے تو تجھے مجھے بیری کا درخت اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ میرے پیارو، بے وفائی کروں گا، غلط بات بول کے جاؤں گا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں تو پہلی پتہ نہیں 3-4 جگہ تھکا پڑا ہو کے آیا۔ کل سکھر سے آگے دوپہر میں نے 2 بجے جا کے خیر پور میرس میں، پھر عصر کے بعد میں نے گمبٹ میں، مغرب کے بعد میں نے قم میں، عشاء کے بعد سکھر میں، پھر میں نے واپسی میلسی کی طرف چل ہے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ان 10-10 روپے کے نوٹوں کے پیچھے تمہیں دھوکہ دینے کی؟ غلط بات اللہ کی قسم نہیں کروں گا، غلط بات اللہ کی قسم نہیں کروں گا۔ دنیا کے 71 ممالک کے اندر فقیر کو سنا جاتا ہے، 71 ممالک کے اندر، سارے اردو پنجابی بولنے والے نہیں، لیکن دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر میرے پاکستان بھائی ہیں، خود بھی سنتے ہیں، جن کو زبان کی پہچان انہیں سناتے ہیں۔ یوٹیوب کی طرف سے اللہ اکبر گولڈ بٹن مجھے مل گیا، اعزاز اللہ نے مجھے دیا، حرم کے اندر غلاف کعبہ کا اعزاز اللہ نے مجھے دیا، اس سال مدینہ شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک مدینہ کے اندر مجھے دیا گیا، اعزازات اللہ نے اتنے اسے نوازا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی، آپ کے پاؤں مبارک
مبارک کی دستار میرے سر کے اوپر کی گئی، اوریجنل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالوں مبارک۔ ابھی میرے عزیز و رفیق صاحب فرما رہے تھے، نفیس الحسن صاحب کی سلسلہ ہے، ابھی پچھلے سے پچھلے جمعے جامع نظامیہ لاہور کے اندر صوفی اکرم صاحب نے اعلان کیا، اللہ اکبر، صوفی سرور صاحب کے خلیفہ نے مفتی حسن صاحب کی طرف سے، کہ میں مفتی حسن کہتا ہوں کہ میں نے عبدالحنان کو 3 سلسلوں سے نواز دیا، سرفراز خان صفدر، حضرت رفیع صاحب کی طرف سے، سید نفیس شاہ صاحب کی طرف سے، تینوں طرف سے میں نے مجاز کر دیا، اجازت دے دی۔ الحمدللہ پاکستان اور پاکستان سے باہر تقریباً 19 سے 21 خانقاہوں کی نسبتیں مجھے حاصل ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کو دھوکہ دے کے جاؤں، میرے سے بڑا بغیرت کوئی نہیں، میرے سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں۔ میرے پیارو رات کے 12 بج رہے ہیں، سارا دن آپ حلال کمائی کما کے تھک گئے، چور ہو گئے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ نے اپنی جوانی کو گال دیا۔ میں تو پیار کی بات کر کے جاؤں گا، میں تو عمل کا درس دے کے جاؤں گا، میں تو محبت والی بات کر کے جاؤں گا۔ او میرے پیارو، جب اللہ ہمارا حق نہیں رکھتا، ہمیں خدا کا حق رکھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اے میرا بندہ، سارے مسئلوں کا حل میں تجھے بتا دوں، اللہ اکبر، الہ العالمین، سارے مسئلوں کا حل کیا بتائے گا؟ آج پاکستان کی معیشت کمزور ہے، آئی ایم ایف والے طاقت لگا لیں، اس معیشت کو بحال نہیں کر سکتے۔ آج تجارتی پالیسی پاکستان کی ختم ہو گئی، پوری دنیا کا ورلڈ بینک طاقت لگا لے، اقوام متحدہ NGO والے آ کے تعاون کر جائیں، جب تک میں نہ چاہوں، اللہ اکبر، خوشحالی نہیں آ سکتی۔ جتنی مرضی تم قیمتی کھاد فصلوں کے اندر ڈال دو، جب تک امر میرا نہیں ہوگا، زمین غلے نہیں دے سکتی۔ راتوں کو سردی کے موسم میں تم ٹھنڈے پانی لگاؤ، او میرا بندہ، بخار چڑھ جائے، نمونیا میں اسپتال چلے جاؤ، جب تک میرا امر نہیں آئے گا، سٹوں میں دانہ نہیں آ سکتا، جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں آ سکتا۔ الہ العالمین، ڈاکٹر میں نے بلا لیے، ٹیکے میں نے لگوا لیے، 4 لاکھ کی بھینس 1 کلو دودھ نہیں دیتی، گھر کے اندر دسترخوان اجڑا پڑا، اولاد قابل نفرت ہے، بیوی نہ رہی، بچے نہ رہے، اولاد نہیں رہی۔ اللہ، اب تو حالت یہ ہے، تنگ آمد بجنگ آمد، اب تو میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، رزق کی دعا نہیں کرتا، مدینے میں حاضری کی دعا نہیں کرتا، اللہ میں اب تو موت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، دنیا کو آزمایا، ایک مرتبہ مجھے آزما لے، میرا نبی جلدی سے اعلان کر دے، امت تباہی کے دہانے پر، وہی تیرے بندے موت کے منہ میں، ان کو نکال اور ان کو بتا، تمہارے مسئلوں کا واحد حل، تمہارے مسئلوں کا واحد حل۔ اللہ کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تمہارے مسئلوں کا واحد حل، اے میرا بندہ، 5 وقت میرے گھر میں آیا کر، 24 گھنٹے میں تیرے گھر میں جاؤں گا، کبھی تیرے دسترخوان پر آؤں گا، کبھی تیری صحت میں آؤں گا، کبھی تیری جوانی میں آؤں گا، کبھی تیری خوشحالی میں آؤں گا، کبھی تیری اولاد کے مستقبل میں آؤں گا۔ اے میرا بندہ ملاحات، اے میرا بندہ ملاحات کر، آپس کے اندر ایگریمنٹ لکھ، سٹامپ پیپر لکھ، پر نوٹ، اللہ موت تک میں تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر میں اعلان کرتا ہوں، اگر تو میرا موت تک دروازہ نہیں چھوڑے گا، اے میرا بندہ، پھر میں قیامت کی صبح تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ مطالبہ 5 وقت کی نماز کا، تو میرے گھر کے دروازے کھول دے، میں رزق کے دروازے کھول دوں گا، آ جا۔ اللہ اکبر، عبدالحنان بن ضامن میرا، قاری صاحب، جتنے علماء سارے بن لو، ضمانت دے رہا ہوں، اللہ اکبر، اپنی الوہیت کی، اپنی ربوبیت کی، اپنی قدوسیت کی، اپنی ستاری کی، اپنی غفاری کی قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آ جا، 5 وقت یہ پیشانی میرے آگے ٹیک جایا کر۔ اے بندے، ساری دنیا کے گھٹنے تیرے آگے نہ ٹکا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، الہ العالمین، یہ تبدیل اس بندے کے اندر کہاں سے آ گئی؟ کل گناہگار تھا، آج نیکوکار۔ کہ موسیٰ، یہ کل شام اپنے گھر آیا تھا اور دے مار 4:30 کر کے بیوی کو للکارا، میں نے نہیں پتا، روٹی دے۔ بیوی بیچاری روٹی لے کے آ گئی اور اپنے شوہر کے حرکتوں سے تنگ آئی اور رونے لگی، آواز باہر نہ جائے، اپنے منہ کے اندر یوں کر کے کپڑا رکھ لیا جیسے عورتوں کی عادت ہوتی۔ اس نے روٹی کا اپنے دہان میں لقمہ اٹھایا اور یوں کر کے منہ کے لگایا، روٹی پر نہیں، لقمے پر نہیں۔ بیوی کے چہرے پہ نظر پڑی،
यूं रोटी का टुकड़ा हाथ में लिया, क्यों है तनु, किसने तुझे तंग किया? उसने कहा नहीं, 10 किसने किया, मैं नहीं कर देंगा। उसने कहा अगर करना है फिर अपने साथ कर, तूने मुझे तंग कर दिया। कहने लगा ना मारा ना झिड़का ना डांटा। अल्लाह अकबर, मुझे जुमावी बने सालवा याद आ गया, सुनाऊंगा। ना मारा ना झिड़का ना डांटा, क्यों होया? कहा जब तू घर से सुबह निकल के गया, महल्ले वाली बीबियां मेरे घर आ गईयां, आके आखन लगियां नीर अल्लाह दी बंदिए या ते महल्ला छड़ दे या बंदा छड़ दे। मैं क्या होया कि तेरे बंदे दे साए ने साडे बच्चियां नू खराब करता, साडे घर वालियां नू खराब करता। अब इतना इतना अहले महल्ला तेरे से तंग आ गया और मुझे महल्ला छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, या मुझे छोड़ दे या गुनाह छोड़ दे। मूसा पता है इस बीवी के जुमले का थप्पड़ जब उसके मुंह पर लगा, उसका सारा जुल्म मायूसी में तब्दील हो गया। पता लुकमा उसने हाथ में लिया, होंठ उसने कोई नहीं हिलाए, रो के उसने कोई नहीं दिखाया। मूसा दिल के दिल अरमानों में आसमान की तरफ देखा, कहा अल्लाह अब तो बीवी भी साथ देने से इनकार कर रही है, अल्लाह बीवी जा रही है, गुनाह नहीं जा रहा। कहा मूसा रोटी का लुकमा यहाँ था, उसने यूं करके पीछे मुंह मोड़ा और यूं करके मुझे देखा। कमाल का ऐसा भी मेरे पे दिन आना था कि मेरे गुनाहों की वजह से मेरा घर घर नहीं रहेगा, दर दर नहीं रहेगा। जहाँ साइया फिर आज नाराजगी दूर कर, तो राजी हो जा, मैं सुलह करने के लिए तैयार हूँ। ए मेरा मूसा, उसने इधर से यूं मुंह नहीं फेरा था, मुझे मुंह मोड़ के रो के दिखाया ताकि बीवी ना देख ले। बीवी पास बैठी वो ना देख सकी, आसमान वाले रब ने देख लिया। ए मेरा मूसा, उसने यूं मुंह फेर के कहा माफ कर दे। मैंने गर्दन वापस पलटने से पहले उसके सारे ही गुनाहों को माफ कर दिया। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किससे बगावत हो रही है? सारे के सारे नहीं, कुछ मेरी तरह नादान बैठे हो। किस चीज पर इतराते हो? इस मुरब्बे पर। किस चीज पे इतराते हो? गाड़ी पर, बाहर की कमाई पर। अगर उसने हमारी औकात दिखा दी, पेशाब का सुराख बंद कर दिया, दुनिया ताकत लगाए पेशाब जारी नहीं कर सकेगी, तड़प तड़प के मर जाएंगे, खुदा की कसम कोई सहारा नहीं देगा। कौन? अल्लाह। मेरे अजीजों, अल्लाहु अकबर। ये मैंने सांस लिया, अभी बाहर नहीं आया। अगर सारी दुनिया जोर लगाए, गए हुए सांस को वापस नहीं ला सकती। औकात तो आपकी मेरी ये है। और सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। औकात तेरी ये है, जिस खमीर, जिस मादे, जिस पानी से तुझे बनाया, हाथ लग जाए तो 3 मरतबा कलमा पढ़ पढ़ के धोता है। शान तेरा मैंने ऐसा बना दिया कि देखने वाला बनाने वाला कह रहा है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कैसा इंसान बनाया, अल्लाह अकबर। जमीन बनाई मैंने, कसम नहीं उठाई। आसमान सूरज बनाए, कसम नहीं उठाई। जब 5 फीट की बॉडी की बारी आई तो मैं अल्लाह ने ऐलान कर दिया वतीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीन। 4 कसमें उठा के मैंने तुझे इजाज़त अता फरमाया। याद रखना, हर गुनाह पर माफी मिल जाएगी। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। जो कलमा तेरे जुबान पर हो वही कलमा तेरे दिल के अंदर होना चाहिए। दिखाने कुछ और, बजाने कुछ और। ये 2 नंबरी नहीं चलेगी, ये 100 नंबरी नहीं चलेगी। ऐ मेरा बंदा, अगर चादर में लिपट कर इस जलसे के अंदर बैठ कर अगर तू ला इलाहा इल्लल्लाह आसानी से पढ़ सकता है, इसी कलमे को हुसैन की तरह तुझे करबला के मैदान के अंदर भी सुनाना पड़ेगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू।
पिछले साल मेरे अजीज अल्लाह ने 3 मुल्कों के अंदर मुझे भेजा। मुल्क शाम गया, लबनान गया, इराक गया। इस मरतबा बिल्लाह के फजल से अभी पिछले दिनों हाजरी मदीने मक्के शरीफ दे के आया। फिर एक सफर पर जाने का इरादा, दुआ फरमाना अल्लाह थानी फरमावे। कोई दुनिया की गर्ज नहीं, लेकिन अल्लाह ने दीन की बरकत से दुनिया ऐसे कदमों के अंदर डाल दी। मेरे अजीजों, खाते खाते गिनते गिनते थक गए। अल्लाह अकबर। करबला के मैदान में खड़ा हुआ, 2 वाक़यात मेरी जिंदगी के मुझे नहीं भूलते। एक सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की हमशीरा, हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की हमशीरा, और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी, इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी। मैं उनकी कब्र पर हाजिर हुआ। मैं यकीन करो आंखें बंद करके बैठ गया। हजरत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी दामत व हाथ पकड़ के कहने लगे, अब्दुल हन्नान कराची से 5 घंटे की फ्लाइट लेके सीरिया आए, फिर वहां से आप यहाँ मुल्क शाम के अंदर आए। कितना सफर, नेटो की फौजें चारों तरफ बमबारी हुई है। अब्दुल हन्नान बीबी की कब्र पर जाकर सलाम पढ़। मैंने कहा शादी अगर ये आपका हुक्म है तो सर आंखों पर मशहूर है, तो मर्जी है मशूरा लेने वाले की, माने या ना माने का मतलब क्या। मैंने कहा शादी पाकिस्तान होके आया, 8 दिन का सफर सिंध का करके आया। कराची के एयरपोर्ट पर इन आंखों ने क्या क्या नहीं देखा। अल्लाह अकबर। मुल्क शाम के एयरपोर्ट पे क्या क्या नहीं देखा। इन आंखों के अंदर इतनी बेहयाई भरी हुई है, और सामने वो औरत पाकीज़ा दामन, पाक दामन सो रही है कि जिसके पर्दे को बचाने के लिए करबला के मैदान में इसके भाई ने नेज़े की एन पे चढ़ के अल्लाह का कुरान सुनाया था। यकीन जानो, मैं करबला में इधर हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, इधर हजरत बीबी इब्ने मुज़ाहिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, इधर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु रहम फरमा रहे। मैंने कहा हुसैन 10 मुहर्रम में पाकिस्तान के अंदर एक दिन के अंदर 16 जगह बयान करके आया। एक दिन के अंदर 8 7 जगह बयान करके आया। सुबह से लेकर शाम तक 10 मुहर्रम को मुझे रात 11:30 बजे तक फुर्सत नहीं मिलती। ए हुसैन, समझ नहीं आती, कोई तेरी शहादत को सियासत कहता है, कोई तेरी शहादत को शहादत कहता है। मुझे बता, मैं अहले इलाका को, मैं उकामा वाला बंगला मुजाफात में जाकर तेरे किरदार को क्या बताऊं, तेरी शहादत को क्या बताऊं। का ये सवाल तो उस वक्त उठा था जब 10 मुहर्रमुल हराम थी। मैं भी प्यासा, खेमे में मेरी बहन भी प्यासी थी। पूरा कुनबा कट के करबला के रेगदारों पे लेटा हुआ था। उस वक्त मेरी बहन ने मुझसे पूछा, भैया अगर तू बच गया, मैं चली गई, बता नाने की उम्मत को आने का क्या नजरिया, क्या सोच फिक्र देगा। अगर आप शहीद हो गए, अपनी चादर का कफन देने के बाद बता, मैं नाने के रोजे पर जाकर मिंबर पर खड़ी होकर उम्मत को क्या खुतबा दूंगी। अल्लाह अकबर। यहाँ चोट लगी और यहाँ आवाज आई, अब्दुल हन्नान, दुनिया वालों को बता देना, न कुर्सी लेने आए थे, न सदारत लेने आए थे, न हुकूमत लेने आए थे। अब्बा मेरा वलियों का सरदार, अम्मा मेरी जन्नती औरतों की सरदार। अल्लाह अकबर। नानी पूरी जन्नतियों की खानदान की सरदार। अल्लाह अकबर। नाना मेरा रसूलों का सरदार, मैं खुद जन्नती जवानों का सरदार, चचा मीरे हमजा शहीदों का सरदार। जन्नत तो हमारे दरवाजे पे हर वक्त बैठी रहती थी, सरदारियां तो हमारे कदमों में निछावर होती थी। हुसैन, फिर बता तू क्या लेने आया। जा अब्दुल हन्नान, कारी साहब की दावत पर जाके कह देना, करबला में हुसैन ने एक खुतबा सुनाया कि खेमे में पर्दा था, तलवारों के साए में सजदा था। अल्लाह अकबर। कुरान पढ़ पढ़ के बहन ने खेमे में पर्दा बचा दिया, और कुरान का खुतबा देकर करबला के मैदान में हुसैन ने सजदा बचा दिया। मेरे का हुसैन, फिर मैं भी हलाली, मैं कोई हरामी माँ बाप का नहीं, मैं भी हलाली पुत्र हूँ। मैं भी जाके हर मिंबर पर ऐलान करूंगा, रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह अकबर, ज़ैनब तेरे जैसा पर्दा कोई नहीं कर सकता, क़यामत की सुबह तक हुसैन तेरे जैसा सजदा कोई नहीं कर सकता। मसलिहत थी, पानी भी कोई नहीं, दरिया दजला, दरिया फुरात आसपास बह रहे थे, पूरी रवानी के साथ पानी चल रहा था। 16 उलमा इकराम हम खड़े थे। यकीन जानो, दिल ही दिल में मैंने पानी से मुखातिब होके कहा, मैंने कहा मियां उस वक्त तेरी मौजें कहाँ थी, लहरें कहाँ थी, जब हुसैन अपने बच्चे को नूरे नजर को गोद में उठा के खड़ा था। छीटा मार देता, लेकिन मशीयत के तकाजे ये थे, अब्दुल हन्नान मिनरल वाटर पीकर फूलों के और पैसों की, नोटों की निशावरी में कुरान सुनाएगा। कुछ लोग ऐसे धरती पे गुजर के चले गए जिन्होंने कांटों पे लेट के खुदा का कुरान सुनाया।
خدا کی قسم پیسے کسے اچھے نہیں لگتے، لیکن ڈر لگتا ہے اللہ اکبر ہمارے کیے کا نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا کے اندر نہ دے دے۔ 3 کام کرنا جو میں اپنے پیروں سے سنا، میں آپ کو کہتا ہوں، دنیا کے اندر اپنے آپ کو تھکا دینا، تہجد کے سجدے، نماز کے سجدے، قرآن کی تلاوت سے، مخلوق خدا کی خدمت سے، اللہ کو راضی کرنے میں، حبیب کی اطاعت کرنے میں اپنے آپ کو تھکا دینا۔ جتنا اللہ کے دین کے لیے تھکو گے اتنا اللہ قبر میں آرام عطا فرمائے گا۔ دنیا تھکنے کی جگہ ہے اور قبر آرام کی جگہ، اور جنت اللہ نے خواہشات کو پوری کرنے کی جگہ رکھ دیا ہے۔ اس نظریے کے ساتھ زندگی گزارو، ورنہ جن کو آج بھی اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آئے ہو، اللہ، جن کو آج بھی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کے آئے ہو، میرا تو رشتہ دار نہیں، آپ کا رشتہ دار ہے، کسی کا تایا، کسی کا چاچا، کسی کا ماما لیٹا ہوا ہے، بابا جی ابا چلے گئے میرے بھی گئے، اماں چلی گئی میری بھی گئی ہے، نہ کسی کی بچی نہ کسی کی بچے گی، ریلوے کی ٹرین کی طرح اللہ اکبر اسرائیل کی موت والی گاڑی چلی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، جب سے پیدائش انسانی ہوئی موت کی گاڑی چلی، کبھی کسی گھر پہ رکتی ہے، کبھی بارات کو روک لیتی ہے، کبھی جنازے کو روک لیتی ہے، کبھی جمعے کے نمازیوں کو روک لیتی ہے، کبھی سوتے ہوا کو اٹھا لے جاتی ہے، کبھی کھڑے ہوا کو بٹھا لے جاتی ہے۔ پتہ نہیں ہے کیسی گاڑی ہے، بس ہی کوئی نہیں کھاتی، جس کی ریزرویشن ہوتی ہے یقین جانو نہ ٹکٹ کینسل ہوتا ہے، نہ تاریخ آگے ہوتی ہے، نہ بیٹا باپ کی جگہ نہ باپ بیٹے کی جگہ، جس کا شناختی کارڈ نمبر لکھ گیا نمبر اسی کا آ گیا۔ ہم نے ایسے گھروں کے اندر جا کر قرآن خوانی میں بیان کیا، جس شامیانے کے نیچے ولیمہ ہونا تھا اسی شامیانی کے نیچے قرآن خوانی ہو گئی۔ میرے پیارو، ہم نے ایسے گھروں کے اندر جا کر یقین جانو دلاسے والی باتیں کی، جس دولہن نے لال جوڑا پہننا تھا وہ کفن کا ٹکڑا پہن کے قبر میں چلی گئی، اب بھی نہیں یقین آتا دنیا دھوکے کا گھر ہے۔